بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، گڈ بائی مسٹر چپس ہمارا چل رہا ہے اور آج چیپٹر نمبر 9 اس کو انشاءاللہ ایکسپلین بھی کر دیں گے۔ اس کے امپورٹنٹ سینونیمز جو ہیں ان میں سے بھی گو تھرو ہو جائیں گے، ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، چپس نے بدل لیا تھا جی، اب زیادہ کھلے اپارٹمنٹ یعنی رہائش گاہ میں آ گیا تھا۔ کموڈیس ہوتا ہے کھلا، اسپیشیس اور واسٹ اور کیپیسیس، کھلے کو کہتے ہیں۔ اب کھلے وہ رہائش میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اپارٹمنٹ ریزیڈنس کو کہتے ہیں اکاموڈیشن کو، اور وہ اسکول ایسا گھر تھا جو کہ کہتے ہیں کہ اسے بیچلر کوارٹرز بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں اب آ گیا تھا اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے ایٹ فرسٹ ہی وڈ گیو اپ ہز ہاؤس ماسٹر شپ۔ سب سے پہلے، اب ریٹائر ہو گیا نا، سب سے پہلے اسے ہاؤس ماسٹر شپ اپنی چھوڑنی تھی، یعنی جو انچارج تھا اسکول میں لڑکوں کا بورڈنگ کا، کیونکہ یہ اسکول ہے نا، اس میں کہتا ہے پہلے سب سے ہاؤس ماسٹر شپ اس نے چھوڑنی تھی۔ لیکن جو ہیڈ تھا، ہیڈ ماسٹر تھا نا جی اسکول کا، اس نے اسے قائل کیا، پرسویڈ کیا، قائل کیا کہ وہ ایسا نہ کرے، اور پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ خوشی اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ہاؤس ماسٹر شپ نہیں چھوڑتا، ویسے ریٹائر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میں ہاؤس ماسٹر شپ جو انچارج ہے اسٹوڈنٹ کے افیئرس کا بورڈنگ میں، وہ میں نہیں چھوڑتا۔ مان گیا جی۔ کہتے کہ جو کام تھا نا جی، کام کی وجہ سے اسے تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ہوتا تھا نا کرنے کے لیے، اور کہتا ہے کہ جو خالی پن زندگی میں آ جاتا ہے نا، دل میں، دماغ میں، خصوصاً ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کی بھی بھرپائی ہو جاتی ہے، وہ بھی بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کام ہو آپ کے پاس۔ وہ کہتا ہے اب مختلف قسم کا بندہ ہو چکا تھا، ہر ایک نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتا ہے کہ جس طرح سے اس کی شادی نے اس میں تبدیلیاں لائی تھی نا، شادی کے بعد وہ بڑا خوشگوار قسم کا احساس اس کے ساتھ رہتا تھا، اچھا تجربہ تھا، اسی طرح سے اب غم، بیریومنٹ کہتے ہیں جی غم کو، سیڈنس کو۔ اب غم جو ہے نا، اب اصل میں یہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اب غم جو ہے وہ بھی تبدیلیاں، اب وہ جو ہے نا بیچلر کوارٹرز میں آ گیا تھا کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد، اور پھر وہ چھوڑنا چاہ رہا تھا، تو اس نے ہیڈ ماسٹر نے قائل کیا کہ نہ چھوڑے اپنی ہیڈ ماسٹر شپ جو ہے وہ، بلکہ ہاؤس ماسٹر شپ کو نہ چھوڑے۔ کہتا ہے شادی نے جس طرح سے اس میں تبدیلیاں واقع کی، اس طرح سے غم نے بھی۔ کہتا ہے جو غم کا پہلا جو صدمہ تھا اسے، ٹھیک ہے جی، اس میں اس کو سٹوپر کہتے ہیں، ٹرانس کو، شوق کو، صدمے کو، سٹوپیفیکشن کہتے ہیں صدمے کو۔ کہتا ہے جو پہلا صدمہ تھا، کہتا ہے کہ اب وہ اچانک ہی ایسا بندہ ہو گیا تھا کہ جسے بچے یہ کہا کرتے تھے انہیزیٹنٹلی، بغیر ہچکچاہٹ کے، وداؤٹ ہیزیٹیشن کلاسڈ، کہ اب پہلے اسے جو ہے نا وہ لڑکا کہا کرتے تھے، اب اسے واقعی کہا جانے لگا تھا، کیا کہا جانے لگا تھا جی، کلاسڈ ایز اولڈ، اسے اب بوڑھا کہا جانے لگا تھا۔ غم نے اس میں تبدیلی پیدا کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ شاید جو ہے نا کم جو ہے نا تندرست و توانا، چکنا کم ہو گیا ہے، ایکٹیو کم ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ ایک آدھی سینچری جو ہے وہ جو ہے نا ناک اپ، آدھی سینچری ابھی بھی وہ کرکٹ کی پچ میں کھیلتے ہوئے بنا لیا کرتا تھا نوجوانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ناک اپ کا مطلب بنا لینا، ابھی بھی سکور کر لینا، اچیو کر لینا آدھی سینچری۔ اور کہتے کہ ابھی بھی اس کی جو دلچسپی تھی نا اور شوق تھا، ایگرنیس نے شوق کو کام کرنے کا، وہ کم نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کے بال جو تھے نا، کیونکہ اب عمر اس کی بڑھ گئی تھی، اس کے بال گرے ہونا شروع، سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور یہ کہتا ہے ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی بار جو لوگ تھے، سیم ٹو نوٹس اٹ، انہوں نے اب اسے
دیکھنا شروع کر دیتے تھے اس کے وہ بال واقعی سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کی عمر 50 ہو چکی تھی. اور کہتا ہے جب بندہ جو ہے نا ونس آفٹر سم انرجیٹک 5، جب یہ جو 50 یا 60 کے بیچ کی جو عمر ہے نا وہ اس کو انرجیٹک 5 اس نے کہتا ہے کہ وہ اس عمر میں ڈیورنگ وچ ہی ہیڈ پلیڈ ایز مینی، کہتا ہے کہ اس عمر میں بھی 50 سے 60 سال کی عمر میں بھی بالکل ایسے ہی کھیلا کرتا تھا جیسے کوئی اس سے آدھی عمر کے جو لڑکے ہیں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، کرکٹ میں ابھی بھی کافی ایکٹیو تھا. اور ہی اوور ہرڈ، اس نے ایک دن سنا، اچانک سنا، اتفاق سے. اوور ہرڈ کا مطلب ہرڈ بائی چانس، اچانک سنا. کیا سنا جی؟ ناٹ ہاف بیڈ فار این اولڈ چیپ لائک ہم. کہتے ہیں کہ یہ جو بالکل بھی جو کھیلتا ہے بالکل زبردست ہے، یہ تو آدھا بھی برا نہیں ہے ایسا کھیلنا، اس عمر میں ایسا کھیلنا، اس عمر کے. ٹھیک ہے نا، اس کی عمر کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا. چپس کہتا ہے کہ وین ہی واز اوور 80 یوز ٹو ریکاؤنٹ، جب چپس 80 سال سے بڑھ گئی اس کی عمر، پھر اسے یہ ساری باتیں یاد آیا کرتی تھی. ریکاؤنٹ، ٹیل، ریلیٹ، بلکہ وہ سنایا کرتا تھا. ڈسکرائب دیٹ انسیڈنٹ ود مینی چکلس. اور پھر وہ ہم لوگ کہہ کے بھی لگایا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس یا لوگ جن سے وہ بات کیا کرتا تھا یہی کہ مجھے بچے، جب میں 50 سال کا تھا کھیلتا تھا تو بچے مجھے ایسے کہا کرتے تھے. چکل کہتے ہیں جی کہے کو چھوٹا، اتنی زوردار کہکا نہیں بلکہ ہلکا پھلکا کہکا. کوائٹ لافٹر. اولڈ ایٹ 50، بھئی وہ کہتے ہیں کہ بندہ 50 سال کی عمر میں بھلا جو ہے بوڑھا ہوتا ہے. چپس کہتا ہے 80 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ نیلر نے یہ کہا تھا، نیلر کینٹ بی فار شارٹ آف 50 ہمسیلف بائی نو. کہتا ہے جو نیلر نہیں ہے جی، نیلر اس وقت بچہ تھا، اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ جی 50 سال کی عمر میں اتنا اچھا کھیلتا ہے یہ. کہتا ہے کہ اب نیلر جو ہے نا اب چپس 80 کا ہو گیا، نیلر بھی کہتا ہے 50 سے اوپر کا ہوگا. اور آئی وانڈر اف ہی اسٹل تھنکس دیٹ. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہتا ہے میں حیران ہوں اب کہ وہ بھی ابھی بھی کہ 50 کو ایسی ہی ایج قرار دیتا ہے. اب خود 50 کا ہے نا، اب اس سے پوچھیں، اب وہ کہے گا نہیں جی 50 تو کوئی عمر ہی نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ میں نے آخری بار اس کے بارے میں سنا ہی واز لائرنگ، کہ وہ جو ہے نا وکالت کر رہا تھا. اور لائرز لیو لانگ. اور کہتا ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ لمبی عمر جیتنے، شیطان ہوتے ہیں نا وکیلوں کے ساتھ. کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ ہاؤس بری، یہ کہتا ہے اس لڑکے کو دیکھو، وہ لڑکا جو ہے وہ چانسلر بن چکا ہے. اب کہتا ہے کہ ایٹ 82 اینڈ ڈائیڈ ایٹ 99. کہتا ہے کہ ایک بندہ تھا ہاسبری، وہ چانسلر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے 82 سال کی عمر میں کسی یونیورسٹی کا چانسلر رہا، پھر 99 کی ایئر کی ایج میں وہ مرا ہے. کہتا ہے کہ 50 بھی کوئی عمر ہوتی ہے. کہتا ہے کہ دیر از این ایج فار یو. کہتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی عمر ہوگی. ٹو اولڈ ایٹ 50. کہاں اتنا ہو گیا کہ 50 سال کی عمر میں بندہ بوڑھا ہو جائے. فیلوز لائک دیٹ آر ٹو ینگ ایٹ 50. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ اس کے بعد چانسلر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے 50 سال کی عمر میں تو وہ بہت زیادہ جوان ہوتے ہیں. اصل جوان تو تب ہوتے ہیں. آئی واز مائی سیلف. کہتا ہے میں بھی اس وقت ایسے ہی تھا. میئر جسٹ انفینٹ. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں جیسے بالکل انفینٹ ہوتا ہے، بالکل دودھ پیتا بچہ. اینڈ دیر واز اے سینس آف وچ اٹ واز ٹرو. اور کہتا ہے ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی تھی. کہتا ہے کہ اب نئی سینچری آ گئی تھی. دیر سیٹلڈ اپون چپس میلونس. اب جو ہے چپس کے اندر جو ہے نا ایک پختگی چھا گئی تھی. سیٹل کر گئی تھی، چھا گئی تھی. میلونس پختگی، رائپنس، میچورٹی. اور کہتا ہے کہ اس نے یہ اب دیکھا کہ اس کے اندر عادات جو ہیں اور اس کی جو جوکس تھیں جو کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل ابھی بھی ہم آہنگی کے ساتھ جوکس کر لیا کرتا تھا. اس کا ابھی بھی ایسی ہی طبیعت میں بات تھی، جوکس ویسے ہی کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جو ہے نا ابھی بھی ہلکے پھلکے، سلائڈ کا مطلب ہلکے پھلکی اور اوکیجنل، کبھی کبھار ابھی بھی اس کے ساتھ ڈسپلنری ٹربلز ہوا کرتی تھیں. یعنی کہ ڈسپلن کے معاملات میں ابھی بھی مسائل ہوا کرتے تھے. اور فیل ڈیفیڈنٹ. اور اب جو ہے وہ بے اعتمادی محسوس کیا کرتا تھا. ڈیفیڈنٹ ہوتا ہے بے اعتمادی. انکانفیڈنٹ، ریلیکٹنٹ، ہیزیٹنٹ اباؤٹ ہز اون ورک اینڈ ورتھ. اپنے کام کے بارے میں اور اپنی اہمیت کے بارے میں. ورتھ ہوتی ہے اہمیت. ہی فاؤنڈ دیٹ ہز پرائڈ ان بروک فیلڈ ریفلیکٹڈ بیک. اب
اسے لگا جب عمر زیادہ ہوئی کہ جو اس کا جو ہے نا فخر وہ کرتا تھا بروک فیلڈ پہ، اب دوبارہ سے اس نے بروک فیلڈ پہ فخر کرنا شروع کر دیا تھا، اور کہتا ہے کہ اور واقعی کہتا ہے کہ اس میں فخر کرنا بھی چاہیے تھا اسے، اور اپنی جو اس کی اب پوزیشن وہاں پہ ہو گئی تھی اس پہ اسے فخر بھی تھا. کہتا ہے کہ اٹ واز اے سروس دیٹ گیو ہم فریڈم ٹو بی سپریملی، کہتا ہے کہ یہ جو خدمت تھی جو اس نے لوگوں کو کی تھی، جس کی وجہ سے اسے بنیادی طور پر اور مکمل طور پر اسے اپنا آپ ملا تھا اور اتنی اہمیت ملی تھی. ایٹ ون بائی سینیورٹی، جیسے جیسے وہ سینئر ہوا تھا نا جی، اس نے جیت لیا. کس کو جیت لیا؟ اینڈ رائپنس اور پختگی، جب وہ میچور ہو گیا تو اس نے جیت لیا. انچارٹیڈ نو مینز لینڈ، اب تو وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں پہ کوئی اور نہ پہنچا ہو. انچارٹیڈ ان نون، نو مینز لینڈ محفوظ جگہ، آف پریولیج استحقاق کی، ہاں جی، اسپیشل رائٹ. کہتے ہیں کہ اب لوگ اسے بالکل اسپیشل بندہ سمجھنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اب ایسی اہمیت کسی اور کی نہیں تھی. ہی ہیڈ انکوائرڈ، اس نے حاصل کر لی تھی، obtain کر لی تھی، گین دا رائٹ ٹو دو سنگل ایکسینٹریسٹیز. ایکسینٹریسٹیز ہوتی ہیں جی عجیب عادات. کہتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ عجیب عادات بھی آ گئی تھیں، اس کو بھی لوگ بیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، عجیب اسٹرینج ہیبٹس، پیکولیرٹی، ٹھیک ہے نا، دیٹ سو آفن اٹیک اسکول ماسٹرز. ایسی عادات عموماً اسکول ماسٹروں میں آ جاتی ہیں، پارسنز، پادریوں میں آ جاتی ہیں. پارسن کہتے ہیں پادری کو، کلرجی مین کو. کیسی آتے ہیں جی؟ اب اس نے جو گاؤن پہنا ہوتا تھا واز آلموسٹ ٹو ٹیٹرڈ، اب وہ تقریباً بہت پھٹا پرانا، ٹیٹرڈ ہوتا ہے پھٹا پرانا، ان ریگس اور ان شریڈس، ریگڈ، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کا گاؤن ہوتا تھا پھٹا پرانا. ٹو ہولڈ ٹوگیدر، اسے وہ پکڑے رکھتا تھا. ٹو ہولڈ ٹوگیدر رائپنس اینڈ آرٹ. اچھا جی، یہ تو وہی آ گیا. آگے چلتے ہیں. کہتے کہ ابھی بھی جب وہ رول کال لیا کرتا تھا نا جی، رول کال لیا کرتا تھا، تو بگ ہال سٹیپس پر جب وہ کھڑے ہو کے رول کال لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک مسٹک ابینڈنمنٹ، ایک بڑی جو ہے نا بے رخی کے ساتھ، جیسے روحانی بندہ، روحانی قسم کی ہو نا، بے اتنائی، علیحدگی، ریننسیشن. کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ اب رول کال لیا کرتا تھا ٹو ریچول، کسی بھی جیسے کوئی رسم میں بندے اپنا بے اتنائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑے منہمک کھڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے جب رول کال لیا کرتا تھا بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی عبادت کر رہا ہو. ہی ہیڈ اسکول کی لسٹ رول کال کی اس کے ہاتھ میں ہوتی، لمبی لسٹ ہوتی، ٹھیک ہے نا، سارے بچوں کی ایک ہی دفعہ رول کال لیتے تھے. ہیڈ ماسٹر، اب اس میں ہاؤس ماسٹر شپ ہے نا، تو یہ جو بعد 2-3 بار حاضری لینا پڑتی ہے بچوں کی، تو مسٹر چپس لیا کرتا تھا. کہتا ہے بچوں کی اسکول کی ان کی نیم لسٹ جو ہے نا بڑی لمبی بل کھاتی ہوئی، کالنگ، ٹوسٹنگ، لمبی لسٹ ہوتی تھی. اور کہتا ہے ہر بوائے جیسے بھی وہ گزرتا اپنا نام بولتا اور چپس اس کو اس کی حاضری لگاتا، تصدیق کرتا، کنفرم کرتا کہ واقعی جی وہ بندہ بچہ ہے. دین پھر وہ مارک بھی لگاتا اس شیٹ پہ کہ یہ حاضر ہے. دیٹ ویریفائی گلانس واز ایزی اور فیوریٹ سبجیکٹ آف میمکری. جو وہ بچوں کو دیکھتا نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی وہی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس پہ ایک نظر ڈالتا. کہتا ہے کہ وہ جو اس کا نظر ڈالنا تھا، وہ جو اس کا انداز تھا نا، وہ اس کی نقل اتارا کرتے تھے. میمکری ہوتی ہے نقل، کاپی. بچے جو ہیں کہ دیکھیں جی کیسے اسٹیل ریمڈ، اس نے اسٹیل کے جو ہے نا وہ رم والی، اسٹیل کے فریم والی اینک جو ہے وہ پہنی ہوتی، اسپیکٹیکلز، اینک کو سلیپنگ، اور وہ اینک جو ہے اس کے ناک تک آئی ہوتی. اور پھر وہ اپنے آئی بروز جو ہے نا، یہ ابرو اٹھا کے جو ہے نا اینک کے ساتھ دیکھتا بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ایسا لگتا جیسے کہ وہ بہت منہمک ہے، آدھا منہمک ہے. کچھ سوالیہ نظروں سے بھی دیکھتا کہ واقعی وہی بچہ ہے. کوئزیکل ہوتا ہے سوالیہ، کویسچننگ. ریپٹ ہوتا ہے جی ایبزاربڈ، منہمک، یعنی کہ اس طرح سے وہ بچوں کو دیکھتا. جب حاضری لگا رہا ہوتا ہے نا ڈیسک پہ کھڑے ہو کے، بچے سامنے سے گزرتے جاتے، اپنا نام پکارتے جاتے، اور وہ ان کی حاضری لسٹ پر لگاتا جاتا. کہتا ہے یہ بڑا اس چیز کا مذاق بچے اڑایا کرتے تھے کہ چپس کا حاضری لگانے کا سٹائل جو ہے نا بڑا زبردست ہے. جی اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. ویری گڈ بیٹا، کنٹینیو رکھیے. یس سر. ہاں کنٹینیو رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ اس کا گاؤن اور اس کے جو وائٹ ہیئر تھے، بال جو تھے، اسکول کی لسٹ بھی جس پہ وہ حاضری لگایا کرتا تھا وہ بھی لہراتی، اس کا گاؤن بھی لہراتا، اس کے بال بھی لہراتے.
ان اپروریس کنفیوژن، اور کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑا شور مچاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لسٹ بھی ہوا میں لہراتی، بال بھی اور اس کی شال بھی یعنی کہ گاؤن بھی، کہتا ہے کہ یہ چیزیں بڑا، کہتا ہے دا ہول تھنگ بیکیم کامک ٹن سینڈوچ بٹوین آفٹرنون گیمس، کہتا ہے یہ جو سارا وہ حاضری لگایا کرتا ہے نا، اور یہ حاضری لگانا اس کا نا بڑا مزاحیہ قسم کا، بچے جو ہے نا اپنے جب بھی حاضری لگوانے آتے تو ایک قسم کی ایک مزاحیہ یہ بات تھی، یہ لوگ محظوظ ہوا کرتے تھے اپنے جو بچے جو ہے نا حاضری لگانے کے دوران ایک چیز کے بعد دوسری چیز داخل ہونے سے پہلے حاضری لگاتے نا، تو وہ ان کو بڑا محظوظ ہوتا کہ کیسے زبردست طریقے سے سر حاضری لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ نام جو بچوں کے تھے، لٹل سنیچز، کہتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ ایسے جیسے بول ہوتے ہیں نا، گانے کے بول ہوتے ہیں، کہتا ہے وہ نام بچے، کیونکہ بچے جو ہے نا ان کی ترتیب اس طرح سے ہوتی تھی، پہلے اے والے بچے ہوتے تھے، پھر بی والے، پھر سی والے، اسی طرح سے ڈبلیو ایکس وائی، جس طرح سے نام تھے نا وہ اسی طرح سے جو ہے نا الفابیٹیکل آرڈر میں حروف تہجی کے اعتبار سے وہ آگے سے گزرتے، وہ اپنا نام بولتے تو وہ ایسے لگتا جیسے کہ گانے کے بول ہوں، ٹھیک ہے نا، پیسز ہوں، کورس کہتے ہیں جی بول گانے کے، ریکرڈ، بار بار وہ جو ہے نا ایسے جیسے، کیونکہ حاضری 2 یا 3 بار لگائی جاتی تھی ڈیلی، تو وہ نام بار بار جب بولے جاتے تھے، اور ایک طرح کا اب وہ نام وہ بول کے بتا رہا ہے، ایسن ورتھ، آرٹ وڈ، یہ بچوں کے نام ہیں، بیکاک، بیگز، برنارڈ، بیسن وائٹ، بیٹس بائی، بیکیلے، یہ سارے نام ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اندر ون جب نام یہ ختم ہونے رکھتے، اونسلے، وائلز، واڈم، واگڈم، یہ یعنی ایسے جیسے بندہ گانا گا رہا ہو نا اس طرح سے آواز آتی، کہتے ہیں یہ بڑا زبردست لگتا ہے۔ یٹ اندر comprised as he used to tell fourth form Latinist an excellent example of hexameter، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو نام ہے نا یہ ہیگزامیٹر جو ہوتے ہیں 6 شعری جو ہے نا 6 لائنوں کا شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے بالکل وہ 6 شعر لائنوں کے شعر جیسے ان کے نام جیسے بولے جاتے ہیں نا ویسی مثال ہے، لانسٹر، لینٹن، یہ سارے بچوں کے نام ہیں، لیٹن، بوسورتھ، ٹھیک ہے، یہ سارے بچوں کے نام ہیں۔ کہتا ہے کہ اب کیا ہوا جی، اب یہ سارے، کہتا ہے جب ٹائم گزر گیا، اب ویئر ہیڈ دے آل گون ٹو، وہ سارے لوگ، اب بوڑھا ہو گیا نا، سارے لوگ وہ کہاں چلے گئے، پونڈر وہ سوچتا تھا، اب جب کہ بوڑھا تھا، تھنک وہ سوچتا تھا، دوز تھریڈز، وہ جو دھاگے کے تانے بانے تھے، تھریڈز ہوتے ہیں دھاگے کے تانے بانے، ہاں تھریڈ دھاگے، کہتا ہے وہ میں نے ساروں کو ایک دفعہ اکٹھا کیا ہوا تھا، سارے بچے اکٹھے ہوتے تھے، اب جو ہے وہ بکھر گئے ہیں، اسکیٹر کر گئے ہیں، ڈسپرس کر گئے ہیں، ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں چلا گیا، اور کہتا ہے کہ کچھ تو ٹوٹ بھی گئے ہیں اور کچھ جو ہیں بنے گئے ہیں کسی اور نمونوں میں، یعنی کہ بچے کسی اور فیلڈ میں چلے گئے، کچھ فوت ہو گئے، اس طرح سے کہتا ہے دا اسٹرینج رینڈمنیس، کہتا ہے جو افراتفری ہے نا جی، ڈس آرڈر ہے دنیا میں، آف دا ورلڈ، دنیا کا، بیگوائلڈ، اس نے دھوکہ دے دیا اسے۔ دیکھیں بیٹا اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ یاد کر رہا ہے کہ سارے لوگ آخر کبھی میرے ساتھ تھے، یہ سارے جن کے اس نے نام لیے ہیں، اب وہ کہاں چلے گئے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ چلا گیا، کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، یاد کر رہا ہے، کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، بیگوائل کر دیا، یہ جو دنیا کی افراتفری ہے سارے لوگ اس میں کھو گئے، دیٹ رینڈمنیس with which never would so long as word lasted give meaning to those courses again۔ کہتا ہے کہ اب یہ جو کورسز میں نے گیت گایا کرتا تھا نام لے کے، اب کبھی بھی وہ نہیں اکٹھے ہوں گے، نہ ہی وہ گیت بنیں گے، ٹھیک ہے نا، غم کر رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ کہتا ہے بروک فیلڈ، کہتا ہے کہ اب کیا تھا، کہتا ہے کہ گلمپس آف ماؤنٹین بیہائنڈ اندر ماؤنٹین وین مسٹ کلیئرز، کہتا ہے کہ ایک بروک فیلڈ میں بھی ایک پہاڑی کے بعد دوسری پہاڑی نظر آتی تھی، جب بھی کبھی دھند صاف ہوتی تو وہ جو ہے دیکھ رہا تھا کہ اب بروک فیلڈ جو ہے وہ بدل رہا تھا، اب بروک فیلڈ میں لوگ جو ہیں ان کے نظریات ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ اور اس نے واقعی یہ بات کو سمجھ لیا تھا، اور جب بھی وہ یاد کیا کرتا تھا نا کیتھرین کی آنکھوں کو، پھر اس میں بھی اسے تبدیلی نظر آتی، she had not been able to، کہتا ہے کہ جو کیتھرین تھی نا اس نے اس کو
پوری طرح سے عطا نہیں کیا تھا، یعنی کہ پوری طرح سے جیسی کیتھرین تھی وہ ویسا نہیں بنا تھا. بیکوتھ کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. آف آل ہر مائنڈ، پورا کا پورا کیتھرین کی ذہنیت وہ انقلابی تھی، لیکن چپس ابھی بھی پرانے خیالات رکھتا تھا لیکن بدل گیا تھا. اسٹل لیس بریلینٹ آف اٹ، کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ہے نا اس کی سمجھ، اس کی عقل وہ ابھی اس سے پوری حاصل نہیں ہوئی تھی. ساگاسٹی کہتے ہیں جی عقل مندی کو، بریلینس. بٹ شی ہیڈ لیفٹ ہیم ود اے کامنیس، لیکن اس خاتون نے اس کے اندر متانت پیدا کر دی تھی. ٹھیک ہے نا، خاموشی، متانت اور پائز، اور اس کے اندر ٹھہراؤ. پائز کہتے ہیں ٹھہراؤ کو، کمپوزر، بیلنس پیدا کر دیا تھا. دیٹ اکارڈس، جو کہ بڑا ہم آہنگی رکھتا تھا. اکارڈ کا مطلب ہم آہنگی رکھنا. ٹھیک ہے نا، کنفارم کرنا، کورسپونڈ کرنا. کس کے ساتھ جی؟ ویل ود ہز اون انورڈ، اس کے جو اپنے اندر کے جذبات تھے ان کے ساتھ وہ بڑے تال میل کھاتے تھے. کہتا ہے وہ ٹپیکل تھا جی وہ. اب جو ہوتی ہے نا جی اس کے اندر جو مخالفت، ٹھیک ہے نا، جنگو ہوتی ہے اگریسو میں، مخالفت جو تھی، جو بورز ہوتے ہیں جو پرانے باشندے وہاں پہ انگلینڈ میں آ کے ٹھہرے تھے نا ساؤتھ افریقہ کے، وہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن مسٹر چپس نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کی حمایت کرتا تھا، سپورٹر آف بورز نہیں، لیکن وہ ان سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اینڈ ہی ڈس لائک دا کائنڈ آف پیپل، لیکن ابھی بھی تھوڑا بہت ابھی بھی وہ جو لوگ جو ان کی حمایت کرتے تھے ان کو وہ ناپسند کرتا تھا، لیکن خود ناپسند نہیں کرتا تھا. یعنی کہ کیتھرین نے اسے بدل دیا تھا. اب وہ غریب امیر کا فرق اور جو ہے نا اس طرح سے وہ نئی چیزوں کو دیکھتا تھا. ایٹ ٹائمز ہی دا بورز ور انگیجڈ ان اسٹرگلز ہیڈ کیوریس سملیرٹیز آف دوٹ سرٹن انگلش ہسٹری بک. کہتا ہے کہ بورز جو ہیں ان کے بارے میں وہ پڑھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے نا، انگلش کی بکس میں عجیب و غریب، یعنی کہ اسے بورز کے بارے میں اتنا بھی انہیں ہیروز نہیں وہ سمجھتا تھا. ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے کہ ہی ونس ٹرائیڈ ٹو شاک ہز ففتھ فارم بائی سجیسٹنگ دس. کہتا ہے کہ ایک بار اس نے یہ بات جو ہے اپنی 5ویں کی کلاس کو یہ بتا کر کے بورز کو اتنے بھی برے نہیں ہوتے یہ بتا کر ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کلاس والوں کو، کہ بچے عموماً نفرت کرتے ہیں، ان کے والدین بھی نفرت کرتے ہوں گے. لیکن کہتا ہے کہ یہ بلکہ اس نے ایک جوک کی تھی بورز کے بارے میں، لیکن بچوں کو اس جوک کی سمجھ نہیں لگی. کہتا ہے کہ وہ جو تھا غیر روایتی، مائٹ بی اباؤٹ بورز، وہ بورز کے حوالے سے نا غیر روایتی، یعنی لوگ جو سوچتے تھے ویسا نہیں سوچتا تھا، ہیریٹیکل تھا، ان کنونشنل تھا. وہ جو ہے اپنی خیالات میں آرتھوڈاکس تھا، پرانے خیالات کا تھا، لیکن بورز سے وہ نفرت نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں لائٹ جارج اینڈ دا فیمس بجٹ. وہ کہتا ہے کہ جو جارج لائٹ یہ بڑے شخصیات تھے وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے اسکول میں بھی آیا کرتے تھے. کہتا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ پرانے خیال رکھتا تھا، ان سے کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا. ہی ڈڈ ناٹ کیئر آئدر آف دیم، وہ ان دونوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ان افسروں کی. اور پھر جو ہے نا جو ہے نا لائٹ جارج جو ہے، ایل جی کا مطلب لائٹ جارج، یہ جو اوپر لکھا ہے، جب وہ آیا نا جی اسے گیسٹ بنا کے انہوں نے بروک فیلڈ میں دعوت دی، تو چپس نے بینگ پریزنٹڈ ٹو ہم، مسٹر چپس نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہیں جی مسٹر لائٹ جارج. کہتا ہے کہ آئی ایم نیئرلی اولڈ انف، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں، میری عمر اتنی ہے. مسٹر چپس کہتے کہ مجھے یاد ہے جب تم کبھی جوان ہوا کرتے تھے. اور کنفیس یو سیم ٹو می، اچھا جی آمف، یہ کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے نا، کہتا ہے کہ تم مجھے یاد ہے جب تم جوان تھے، ہیو امپروو، اب تم کافی بہتر ہو چکے ہو. یعنی کہ وہ ان افسروں سے ڈرتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، دا ہیڈ اسٹینڈنگ ود دیم، جب ہیڈ ماسٹر ان افسروں کے ساتھ کھڑا ہوتا، ہی واز رادر اگاسٹ، وہ تو ڈرتا، لیکن چپس نہیں ڈرتا تھا ان سے. بٹ ایل جی لافڈ ہارٹلی، اس پر جو ہے نا لائٹ جارج وہ بھی ہنستا، ٹھیک نا، خوشی سے ہنستا. اور مسٹر چپس سے ایسے بات کرتا اینی ون ایلس ڈیورنگ، کسی اور سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، جیسے اس سے کرتا اس قسم کے فنکشنز میں. اور جسٹ لائک چپس واز کمنٹڈ آفٹر ورڈ، چپس نے اس کے بارے میں کہا کہ بالکل چپس، اس نے کہا ہی گیٹس اوے ود اٹ آئی سپوز ایٹ دا ایج آف، کہتا ہے کہ چپس جو ہے نا وہ جو مرضی کہہ لے، کہتا ہے کہ اس قسم کی عمر میں جو چپس کی عمر ہے اس کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ جس کے بارے میں بھی جو کہہ لے، کوئی بات نہیں ایسی. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا چیپٹر نمبر 9، ہم نے پڑھ دیا. لینتھی چیپٹر تھا، پڑھا گیا. انشاءاللہ اب اسی چیپٹر کے ہم جو ہے نا کویسچن آنسرز اور سینونیمز کے ساتھ پھر جوائن ہوں گے. تو مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ.
اللہ حافظ. اللہ 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 حافظ. حافظ. اللہ حافظ بیٹا.